علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ دوبارہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ کافی آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، کافی امتحانوں سے بھی گزرے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کل اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، آپ کے خیال میں یہ ایک آئینی اجلاس ہے یا غیر آئینی اجلاس ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آئینی طور پہ تو صدر مملکت کا اختیار تھا اور انہوں نے ایک پرنسپلڈ پوزیشن لی ہے کہ خواتین اور مائنورٹیز کی سیٹیں پوری کیے بغیر آپ اس کو نہ بلائیں، لیکن اسپیکر صاحب نے اب اس کو بلایا ہے۔ اس موقع پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو کوئی بھی فری سپیس نہیں دینی، ہم نے بھرپور اپنا ایک رول ادا کرنا ہے۔ اور اگر کل انہوں نے اجلاس بلایا ہے تو ایک جو کام ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں، اس کی بھی آج ایک بات سامنے آئی۔ بہت سے لوگوں کا شاید یہ خیال تھا کہ بائی ڈیزائن جو ہے ہماری پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہاں نہیں تھے اور جو ہے وہ ان کو بائیک آؤٹ کیا۔ وہ ٹوکن بائیک آؤٹ پہ اطلاعات یہ ہیں، آج پارلیمنٹری پارٹی میں بتایا گیا، اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ٹوکن بائیک آؤٹ پہ باہر گئے تھے، اور جب وہ باہر گئے ہیں تو انہوں نے دروازے بند کر کے بزر بجا دیے اور وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ شروع کر دیا، حالانکہ ان کا رائٹ تھا۔ نارملی ہوتا ہے، آپ نے تو ساری زندگی آپ کی بھی گزر گئی ہے پارلیمنٹ کو کور کرتے، اپوزیشن بائیک آؤٹ کرتی ہے ٹوکن، اور وہ وہاں سے پھر پارلیمنٹری افیئرز کا یا کوئی سینئر حکومتی نمائندہ جا کے ان کو منا کے لے آتا ہے، وہ آپ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو بہرحال کل ہم اس میں شرکت کریں گے، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے خان صاحب کے لیے اور جو ہمارے قیدی ہیں، جو ہم سے جو ظلم ہوا ہے، اور خاص کر جو مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے، لیکن جگہ ہم خالی نہیں چھوڑیں گے، میدان ہم خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ جس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے یہ غیر آئینی ہے، تو کیا اسی بنیاد پہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں آج آپ کے جو ساتھی ہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا، تو کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی تو ابھی وہ نشستوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ریزرو سیٹوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو کیا وہ اجلاس بھی غیر آئینی نہیں تھا؟ دیکھیں، میں نے قومی اسمبلی کو بھی غیر آئینی نہیں کہا، لیکن میں نے یہ آپ کو کہا کہ اختیار صدر مملکت کا تھا۔ اسپیکر صاحب اب اس کو بلا رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں شرکت کریں گے تاکہ بالکل کوئی فری سپیس پی ڈی ایم والوں کو، پی ڈی ایم تو خیر نہیں رہی، مولانا صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کے مینڈیٹ کی یہ ایک ذمہ داری ضرور ہے کہ وہاں ایک حکومت بنے اور وہاں پہ ڈیلیوری سٹارٹ کرے۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں 2/3 سے بھی شاید زیادہ ہماری جو اب لیڈ آئی ہے تو وہاں خواتین کو الاؤ کیا جاتا، لیکن جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، ظاہر ہے مرکز میں نہیں ہوا تو صوبوں پہ بھی اس کا اثر ہے، لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسے نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، انتخابی نشان چھین لیا، لوگوں پہ پرچے کٹ گئے، بلکہ کل بھی ہمارے کچھ ایک ایم این اے صاحب پہ یا شاید اور بھی نکل آئیں کہ ان کے سمن جاری ہوئے ہیں۔ ایک طرف قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور دوسری طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال مقابلہ ہم کریں گے پاکستان کی خاطر، آئین کے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اچھا، ایک مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، انہوں نے آج صدر عارف علوی صاحب کے بارے میں ایک بات کی ہے، تو کیونکہ آپ وہی جو اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، فارم 47 پہ جیتے ہیں، 45 پہ ہارے ہیں، وہی خواجہ آصف صاحب نا، یہ جو عثمان صاحب کی والدہ سے، ریحانہ بی بی سے، ڈار صاحبہ سے 47 اور 45 کی بحث چلتی رہے گی، ذرا پہلے سن لیں انہوں نے آج کہا کیا ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہے کر رہے ہیں نا اختلاف اس ادارے کے ساتھ، اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بھی اختلاف کیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت اس کو مقدمہ چلانا چاہیے۔ جی علی محمد خان صاحب، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے، تو آپ ایک وکیل بھی ہیں، تو یہ مقدمہ چل سکتا ہے؟ نہیں، تم کو انڈیمنٹی ہے اور کس بنیاد پہ آپ آرٹیکل 6 پہ مقدمہ چلائیں گے؟ اور خدا نخواستہ، ایک تو یہ آرٹیکل 6 کو بھی ہم نے مذاق بنا دیا ہے، لیکن اگر کسی پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلے تو ان پہ ضرور چلنا چاہیے جنہوں نے قوم کے مینڈیٹ کو چرایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف خواجہ صاحب کی بات نہیں ہے، وہ سب جنہوں نے مینڈیٹ کو چرایا ہے، چرانے میں مدد کی ہے، ایک آئینی پروسیس کو سبورٹ کیا ہے، قوم کے مینڈیٹ سے چرانا۔ دیکھیں، قوم کو حق ہے کہ اس ملک میں 5 سال کی حکومت کون کرے گا، اس کو سپورٹ جو کرتا ہے، اس سے بڑی آئین شکنی کیا ہوگی جو قوم کا مینڈیٹ چرائے؟ تو یہ بچوں والی باتیں خواجہ صاحب کو زیب نہیں دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ
جو ڈار صاحبہ ہیں عثمان بھائی کی والدہ محترمہ جو ان سے ٹھیک ٹھاک جیت چکی ہیں، تھوڑا سا فارم 45 لے آئے نا بیٹھ کے، ذرا خواجہ صاحب پہلے وہ فیصلہ تو کر لیں. ان کی تو اخلاقی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جس پہ خواجہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ جا رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے، تو کیا یہ جو آپ کے جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو آپ کے ساتھی ہیں، یہ صرف یہی احتجاج کریں گے یا آپ نے کچھ جو دیگر پارٹیوں کے جو ایم این ایز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور کوئی آپ مشترکہ یا کوئی متحدہ اپوزیشن بنائیں گے؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہوا ہے، اور فی الحال تو ہمارے ساتھ جو ہمارے الائز ہیں ان میں سے ایک تو MWM کے ایک ممبر ہمارے ساتھ ہیں. باقی اس وقت تو چھوٹی جماعتوں کا ایک طرح سے صفایا کر دیا گیا ہے. یہ بھی بہت ویسے ایک ظلم عظیم ہے کہ ملک سے وہ جماعتیں جن کا ایک مینڈیٹ ہے، دیکھیں کہیں بلوچستان سے یا کوئی سندھ سے کوئی یا خیبر پختونخوا سے کوئی علاقائی جماعت کا کوئی حق بنتا تھا اور اس کو اس کا حق اگر نہیں ملا، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، مجھے آج بھی بہت سال پہلے کی ایک بات یاد ہے، اب تو خیر ہمیں چھوڑ گئے. ایک بڑی اچھی بات ایک زمانے میں جاوید ہاشمی صاحب کی مجھے یاد ہے، جب ہماری جماعت میں ہوا کرتے تھے ہم تو بڑی عزت کرتے تھے، سینئر تھے، جب آتے تھے لابی میں ہم کھڑے ہو کے ان کو چائے پیش کرتے تھے. ایک احترام کا رشتہ تھا اور رہا، بعد میں بھی رہا. جب وہ بیمار ہوئے میں پوچھنے گیا، ان کی ایک بات یاد آتی ہے. 2013 میں ہم ینگ تھے تو سینئر سے سیکھتے تھے. انہوں نے ایک بات کی کہ میری بچپن سے یہ خواہش تھی کہ ایک جگہ ایسی ہو جہاں آ کے میں اپنی بات کر سکوں، تو میں پارلیمنٹ میں سیاست میں آیا. تو میں آپ کو یہی بات کروں گا کہ پورے ملک کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے پارلیمنٹ، چاہے جتنا بھی اب کام اختیار ہے، جو بھی چیزیں ہیں، سول ملٹری امبیلنس کی باتیں ہیں، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ واحد جگہ ہے میر صاحب جہاں یہ چھوٹا سا منی پاکستان ہے. یہ پارلیمنٹ کی جو چھوٹی سی جگہ ہے، منی پاکستان ہے. یہاں آپ کو پورے پاکستان کا رنگ ملتا ہے. خدارا اس رنگ کے پھول کھلنے دیں، جو لوگوں کی آنکھوں کے خواب ہیں ان کو نہ چرائیں، جو ان کی محبتوں کے امین ہیں ان کو اس پارلیمنٹ میں آنے دیں. جس کو دیکھیں، گھر کا مکین جو ہوتا ہے وہی اس کا امین ہوتا ہے، اور سب سے بڑا وفادار گھر کا جو ہے وہ امین ہی ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے. اور اس گھر کے پاکستان کے مالک 25 کروڑ عوام ہیں. حامد میر صاحب، یہ ان کا حق ہے کہ پارلیمنٹ میں کون بیٹھے گا. وہ وہاں کسی اور کو بیچتے ہیں، یہاں کوئی اور آ جاتا ہے. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ 75 سال سے ہو رہا ہے.